بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم فقہنا فی الدین، اللهم فقہنا لما تحب وترضى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک سورہ آگے بڑھتے ہوئے ہم لوگ آج پہنچے سورہ طارق پر. چھوٹی سورہ ہے جس میں ایک ہی رکوع ہے، 17 آیات ہیں، 139 حروف ہے اور 61 کلمات ہیں. اور مصحف میں اس کا نمبر ہے 86 اور نزول ترتیب اس کی ہے 36 نمبر پر. اور ظاہر ہے کہ اس کے مضمون سے ہم دیکھیں گے کہ یہ مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی، مشرکین مکہ کو کے لیے خبردار کرنے کے لیے، ان کو آگاہ کرنے کے لیے. جن ستاروں کی اور سیاروں کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، اس کے ذریعے سے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم جن کی وہ کرتے وہ ہے کیا چیز اصل میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے کیا، اور تم اپنی پیدائش پر ذرا غور کرو. تو جیسا کہ اس صورت کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے یا اس کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ خالد بن جبل ادوانی نے ثقیف قبیلے کے مشرقی جانب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکڑی یا کمان پر ٹیک لگا کر یہ صورت پڑھتے ہوئے سنا جب آپ یہاں طلب امداد کے لیے آئے تھے. ابھی یہ مشرک تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے. خالد بن جبل ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنا اور انہوں نے اس کو یاد کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ان لوگوں سے مدد طلب کرنے کے لیے آئے تھے. اس وقت یہ مشرک تھے. جب خالد ثقیف کے پاس آئے تو ثقیف نے ان سے پوچھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے پوری صورت سنا دی. حاضرین قریش بول پڑے اگر یہ قرآن سچا ہوتا تو کیا ہم نہ مان لیتے؟ یعنی یہ قرآن دراصل جھوٹا ہے، نعوذ باللہ. اگر سچا ہوتا تو ہم بھی اس کو مان لیتے. معاذ رضی اللہ عنہ نے مغرب کی نماز میں ایک مرتبہ سورہ بقرہ یا نساء پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالو گے؟ کیا تمہیں تاریخ و شمس اور ایسی صورتیں پڑھنی کافی نہیں ہے؟ یعنی لوگوں کو فتنے میں ہی ڈالو کہ کسی کی طاقت نہیں ہو. مثلا پہلے کے لوگ چرواہے تھے اور کام کاج سے تھک ہار کر آتے تھے، بزنس کرتے تھے، وہ کرتے تھے. اب نماز میں جب کھڑے ہوں گے تو کیا ہے کہ ان کے لیے بیزاری اکتاٹ ہوگی نا کہ وہ اتنا لمبا قیام نہیں کر سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو کہا کہ کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالو گے؟ یعنی پھر کوئی خوشی سے نہیں کر پائے گا نا وہ. اگر کوئی چیز زیادہ قوت سے زیادہ اگر ڈال دی جائے کسی پر تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ انسان کر تو لیتا ہے لیکن اتنے دل لگی سے، اتنی خوشی سے اور اتنے لگاؤ کے ساتھ وہ کام نہیں کر پاتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرسلات کے علاوہ ان صورتوں کو بھی پڑھا جا سکتا ہے، مغرب میں بھی اور عشاء میں بھی. اس کے علاوہ عرب لوگ زبان سے واقف تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ کس قسم کا کلام ہے. وہ اس کی قدر و قیمت جانتے تھے اور اس کے اندر پائے جانے والے گہرے معنی کو بھی خوب سمجھتے تھے. اور یہ قرآن ہی تھا جس کے ذریعے سے پھر ان کے دلوں میں قرآن داخل ہوا. اور یہ قرآن آج بھی دلوں کو زندہ کرنے اور دلوں میں تقویٰ پیدا کرنے کا ذریعہ ہے اور انسان کو ایسی قوت بخشتا ہے
کہ جس کے ذریعے وہ سیدھے راستے پر استقامت اختیار کر سکتا ہے۔ ان صورتوں کو اگر اچھی طرح سمجھ کر روزانہ پڑھا جائے تو ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہے کہ یہ ساری ایمانیات کو جگانے والی صورتیں ہیں نا جو ہم لوگ کو، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ الحمدللہ بہت سے ایسے سینے ہیں جن پہ یہ 30واں پارہ محفوظ ہوگا، تو بدل بدل کر قرآن میں پڑھیے، اور اسپیشلی وہ سورے پڑھیے اسی دن جس دن آپ نے اس پر غور و تدبر کیا، اس کو پڑھا، اس کے معنی سمجھے، اور پھر اس میں اس کی گہرائی کو سمجھا۔ اب جب آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ عام طور پر جو آپ پڑھتے تھے سورے، اس سے یہ مختلف لگے گی آپ کو، کیونکہ آپ اس کو سمجھ رہے ہوں گے، اچھا اس آیت میں یہ کہا گیا، اس آیت میں یہ فرمایا گیا، اور اس کی ڈیٹیل ہم لوگوں نے پڑھی آج، تو اس میں یہ لکھا تھا اور اس میں ہم نے یہ سنا، یہ ساری چیزیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ رات کو آنے والا کیا ہے؟ کھٹکھٹانا۔ وہ مسافر جو رات کو آئے اس کو اندر آنے کے لیے کیا ہے؟ دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے۔ طرقہ کہتے ہیں کھٹکھٹانا، طارق کھٹکھٹانے والا، اور طارق کا دوسرا معنی ہے راستے پر چلنے والا، اور رات کو آنے والا، اور ٹوٹنا کے لیے بھی آتا ہے۔ طرق کا کئی معنی ہے، ٹوٹنا، طریق، راستہ، جیسے عربی میں کہتے ہیں نا، آپ لوگ جب سعودی گئے ہوں گے تو دیکھیں گے طریق ملک فہد، طریق ہر جگہ لکھا ہوتا ہے، یعنی الگ الگ نام کے ساتھ طریق یعنی راستہ۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی صورتیں ہم نے اب تک پڑھی ہیں ان میں کسی نہ کسی شکل میں آسمان کا ذکر مختلف طریقے سے آیا ہے، کیونکہ دیکھی جانے والی تخلیق میں سب سے بڑی تخلیق کیا ہے؟ آسمان ہے، اور قسم کھا کر اس کو اور مزید اہم بنا دیا جاتا ہے۔ سما کہتے ہیں عربی میں ہر وہ چیز جو اونچی ہو، بلند ہو، اور سماوات 7 آسمانوں کی طرف اشارہ ہے۔ تو والسماء والطارق یعنی قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے اندھیرے میں آنے والے کی۔ وہ کیا ہے جو رات میں آنے والا ہے؟ تو وہ ایک ستارہ ہے جسے زحل کہا جاتا ہے، یعنی جو رات کے اندھیرے میں چمک رہا ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی اس کو توجہ کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو قسم ہے آسمان کی بھی اور رات کو آنے والے اس روشن ستارے کی بھی۔ وما ادراکا، اور کیا چیز بتائے آپ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ کیا چیز بتائے آپ کو کہ وہ کیا ہے۔ وما ادراکا، کیا چیز بتائے آپ کو کہ وہ رات میں آنے والا کیا ہے۔ النجم الثاقب، چمکتا ہوا ایک تارا ہے، اور النجم الثاقب ایک تارا ہے جو چمکتا ہوا ہے۔ ثقبہ کہتے ہیں آگ روشن کرنا، اور ثقوبہ کہتے ہیں سوراخ کرنا۔ تو کہیں دور سے یہ ستارہ اندھیرے میں سوراخ کرتے ہوئے تم کو چمکتا ہوا نظر آتا ہے، اسی سے لفظ شہاب ثاقب بھی ہے۔ اس تارے کی قسم کیوں کھائی گئی ہے؟ کہ یہ اہمیت بتانے کے لیے کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ، یعنی اگلی جو آیت ہے اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے یہاں پر بتایا گیا کہ ثاقب چمکیلا اور ٹوٹنے والا انگارہ جو شیطان پر گرا کر اسے جلا ڈالتا ہے اور جو چمکتا ہے رات کے اندھیرے میں۔ اور قسم کھا کر کیا کہا گیا ہے کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ، اور النجم الثاقب بنیادی طور پر آسمان اور تاروں پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ قسم گواہی کے لیے لی گئی ہے کہ نہیں کوئی نفس، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس پر کوئی نہ کوئی نگہبان موجود نہ ہو، یعنی نگرانی کرنے والا موجود ہے، کہ جیسے آسمان اور ستارے اور ان کی چمک ہر ایک ذات نگران ہے، چمک پر ایک ذات نگران ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کو یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جاتا اور اس کی کوئی نگرانی نہ کرے، اس کے اعمال کی خبر گیری نہ کرے۔ حافظ، نگہبان، نگران کون ہے؟ سب سے پہلے تو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو زمین و آسمان کی ہر مخلوق کی چھوٹی بڑی چیزوں کی نگرانی کر رہے ہیں،
उसी ने इन सबको पैदा किया, वही उनको रिस्क दे रहे हैं, वही उनको संभाले हुए हैं। यहाँ समझाना हमको मकसूद है कि हर शख्स अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ निगरान मौजूद है। जिस तरह आसमान के सारे सितारे एक निज़ाम के तहत चल रहे हैं, उनके चलाने वाला कोई है, तभी तो ये आपस में टकराते नहीं। इसलिए ये गवाह है कि ये खुद ब खुद नहीं चल रहे हैं। इसको जो चला रहे हैं, वही इंसान की भी निगरानी कर रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर इंसान को बताए जा रहे हैं कि हर शख्स पर मुहाफिज मुकर्रर है, जो उसे हवादिस से बचाते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके ना किरामन कातिबीन के, उसमें फरिश्तों की डिटेल, जो मुहाफिज फरिश्ते हैं, तो एक एक इंसान के साथ कम से कम 20 फरिश्ते मुकर्रर हैं। आंखों पर है, और सांस पर है, मुंह पर है, आगे है, पीछे है, दाएं है, बाएं है, ये सारी चीजें। जैसे कि सूरह राद आयत नंबर 11 में फरमाया, लहू मुअक्किबातिन, इंसान पर आगे पीछे बारी बारी आने वाले फरिश्ते मुकर्रर है, जो अल्लाह के हुक्म से उसकी हिफाजत करते रहते हैं। और इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज, नहीं कोई भी जान मगर उस पर एक निगरान मुहाफिज है। यहाँ हाफिज यानी हर नफ्स के अंदर के ख्यालात की निगरानी की जा रही है। इसलिए हर इंसान को अपने नफ्स की हिफाजत भी और उसके बारे में मुतवज्जा भी रहना चाहिए। यहाँ मुराद किरामन कातिबीन तो इंफिताल में पढ़ चुके कि एक वो जो हमारे अमाल की निगरानी कर रहे हैं, दूसरे वो फरिश्ते जो हमारे जिस्म के आज़ा की हिफाजत और निगरानी पर मुकर्रर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतने सारे फरिश्ते एक एक इंसान पर मुकर्रर करके रखे हैं। ऐसे ही अबस नहीं छोड़ दिया गया कि तुम जो चाहो करो और तुमको कोई देख नहीं रहा है, तुमको कोई पूछ नहीं रहा है, या तुम्हारा रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। हर चीज का रिकॉर्ड अल्लाह सुब्हानहू व तआला रख रहे हैं। तो इतनी सारी मिसाल से भी इंसान को अगर नहीं समझ में आता, नहीं मिल रही है उसको नसीहत, तो वो देखे फलियंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, बस चाहिए कि इंसान देखे कि वो किस चीज से बना है। यानी इंसान की कमजोरी का बयान है कि अपनी, जैसे बोलते हैं ना, अपनी औकात देखे, या अपनी पैदाइश को देखे, जिससे लतीफ पैराए में कयामत का यकीन दिलाया गया कि जो बगैर नमूने के पैदा कर सकते हैं, वो दोबारा भी पैदा करने पर कादिर है, क्योंकि अव्वल बार की बनिस्बत दूसरी बार पैदा करना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए ज्यादा आसान है। तो यहाँ पर बताया गया कि किस चीज से इंसान को चाहिए कि वो देखे। फलियंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, नजर का मायने है गौर से देखना, फिक्र नजर के साथ अपनी असल की तरफ गौर तो करे कि वो किस चीज से पैदा किया गया है इंसान। कि तब अल्लाह से वो गाफिल होता है जब वो सरकश होता है। और क्यों सरकश होता है? जब वो अपने आप को बड़ी कुव्वत वाला समझता है, तकब्बुर करता है। तो अपनी पैदाइश को तो देखे, अगर तो उसकी सारी अकड़ खुद निकल जाएगी। मिम्मा, बहुत ही हकीर चीज से पैदा किया गया। खुलिका मिन माइन दाफिक, यानी पैदा किया गया उछलते हुए पानी से। वो पानी कौन सा है, उसकी डिटेल आगे बताई गई है कि उछल कर तेजी से निकलने वाला है। इशारा है मर्द के पानी की तरफ, जो कज़ाए शहवत के बाद तेजी से उछल कर निकलता है। कहाँ से निकलता है वो जगह भी बता दी। कैसा होता है उसके लिए भी सूरत दहर में बता दिया गया है कि अमशाजिन नबतलीही फजअलनाहु समीअम बसीरा, कि हमने मिले जुले पानी से। तो ये मिला जुला पानी निकलता कहाँ से, उसकी यहाँ पर डिटेल बताई गई है कि यखरुजु मिन बैन सुल्बी वत्तराइब, वो निकलता है दरमियान से पीठ की हड्डी से और सीने की ऊपर की हड्डी, जहाँ आमतौर पर हार वगैरह पहना जाता है। बेशक हमने इंसान को पैदा के मखलूक नुतफे से, यानी माँ और बाप दोनों का रोल है इंसान की तख्लीक में। यहाँ 1400 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साइंस कुरान के जरिए पढ़ा दी गई इंसानी तख्लीक के। और आज मेडिकल साइंस भी इस चीज को प्रूव करती है कि बच्चे की पैदाइश में किसी एक का वो नहीं होता है, यानी कोई एक का कसूर नहीं होता, या एक की ही कुव्वत नहीं होती, बल्कि दोनों के मिलने से ये चीज वजूद में आती है। और ब्लेम अकेली औरत को किया जाता है बेचारी को, कि ये तो बेटियां ही पैदा करने के लायक है, और ये तो बेटा कभी पैदा ही नहीं कर सकती, उसकी वजह से उसको तलाक दे दो, उसके सर पर एक सौतन ले आओ।
اور وہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو اس کو بھی بیٹیاں دے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں. تو وہ قصوروار کیوں، جبکہ اللہ تعالیٰ یہاں کھول کر بتا رہے ہیں کہ دونوں کے اس سے کہ انزال کے وقت منی اچھل کر نکلتی ہے اور میاں بیوی کی منی کے امتزاج سے حمل قرار پاتا ہے. چونکہ منی کی درستگی صحت بدن پر ہے اور دماغ اعضائے رئیسہ کا سردار اور اعصاب کا مرکز ہے، اور اعصاب پشت کے مہروں میں اور سینے کی جانب پھیلے ہوئے ہیں. اس لیے یہ کہنا ٹھیک ہے کہ منی پشت اور سینے سے نکلتی ہے، ورنہ منی کا خزانہ کیا ہے؟ انسین ہے. یعنی نکلی ہوئی منی کو واپس لے جانے یا زندگی بعد الموت پر کون قادر ہے؟ انہو علی رجعہ لقادر. یعنی اس چیز پر بھی قادر ہے کہ ملے تو صحیح، امشاج تو ہو جائے، ملاوٹ تو ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں پیدا کرنا چاہے، نہیں اس سے وہ کرنا چاہے تو نکلتا ہے ریڑھ کی ہڈی سے اور سینوں کی ہڈیوں کے درمیان سے. صلب کسی بھی چیز کے مضبوط ترین حصے کو کہتے ہیں، کیونکہ انسان کے جسم میں جو سب سے محفوظ حصہ ہے وہ صلب ہے، کیونکہ اسی کے سہارے انسان چلتا اور کھڑا ہوتا ہے. اگر ریڑھ کی ہڈی میں کوئی تکلیف ہو جائے تو وہ چلنے پھرنے سے کیا ہوتا ہے؟ معذور ہو جاتا ہے. ترائب تریبہ کی جمع ہے. پسلیوں کی ہڈیاں سامنے کی طرف جو نظر آتی ہے، قریب یعنی اس حصے کو قریب اس حصے کو کہتے ہیں جہاں ہار پہنا جاتا ہے، کیونکہ پسلی جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے. یعنی پسلی ہماری دیکھیں گے تو گھوم کر کہاں جا رہی ہے؟ پیچھے کہ ہڈی سے مل رہی ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی تمام نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جس طرح رات کے اندھیرے میں اللہ تعالیٰ ستاروں کو چلاتے ہیں، اسی طرح انسان کے جسم کے اندر بھی ایک طرح کا اندھیرا ہوتا ہے. اس میں کس نطفے سے انسان کی تخلیق کرنا ہے، اس کو باہم ملنے کے لیے یعنی کس سے کس منی سے کس کو ملا دینا ہے، تو اس میں انسان کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، نہ اس کے پاس کوئی قوت ہے. آج نئی نئی ٹیکنالوجی ایجاد کر لی گئی ہے کہ مثلاً اولاد نہیں ہو رہی ہے تو انجیکشن کے ذریعے کیسے اس قطرے کو مادر رحم میں پہنچایا جاتا ہے. یہ علم اور عمل بھی ہے اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. یعنی یہ جو علم ہے جس کے ذریعے سے یہ کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ عمل بھی اگر ٹھہرنا ہے یا حمل ٹھہرنا ہے تو وہ بھی اللہ کے اذن سے ہوگا. اللہ تعالیٰ اگر اس کے لیے نہیں لکھیں گے ہیں اولاد اس طریقے سے بھی، تو لاکھ اس کا وہ کر لو. کتنے ایسے ہیں کہ ملونیئر ہے اور ان کے پاس اولاد نہیں ہے، اب وہ یا تو ایڈاپٹ کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، بے اولاد رہتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت اور قدرت پر ہے کہ لاکھ تم اپنے بہت ساری ٹیکنالوجی استعمال کر لو، بہت سارے طریقے وہ کر لو، لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نہیں اولاد لکھی ہے یا نہیں اس کے ذریعے تم کو سکسیس ہونا لکھا ہے تو نہیں ہوگا. تو بعض مرتبہ ان کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ سکسیس بھی ہو جاتی ہے اور کئی مرتبہ فیل بھی ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزوں پر قادر کون ہے؟ انہ علی رجعہ لقادر. بے شک جو انسان کو پیدا کرنے پر قادر ہے، جو اس نطفے کو ٹھہرانے پر قادر ہے، بے شک وہ اس کو واپس لانے پر بھی قادر ہے. کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے مثال طریقے سے بنایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ بنانے پر بھی قدرت رکھتے ہیں. یعنی مرنے کے بعد کی واپسی بھی کی قوت بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. تمہارے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے کہ تم اس کو کچھ کر سکو. تو یہاں یہی بتایا گیا کہ جو جس کے ذریعے سے وہ جو ذریعے سے پیدائش ہوتی ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ واپس پلٹ سکتے ہیں. یعنی اس سے نہیں اولاد پیدا ہوگی، یا پھر اولاد آ گئی دنیا میں، اب اس کو پلٹانے پر بھی کون قادر ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بے شک وہ انسان کو بنانے کے بعد، پیدا کرنے کے بعد، دنیا میں لانے کے بعد اس کو واپس لے جانے پر بھی پوری طرح قادر ہے. تو انسان یہ سوچے باہم سب یا ہم سب کے ہم ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ایک وقت مقررہ ہے ان سب کا. انہ یبدئ و یعید، وہی ابتدا کرتے ہیں اور وہی اعادہ کریں گے. یعنی جس دن انسان لوٹایا جائے گا تو کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک جو قدرت ہے قادر ہونے کی، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے قادر ہے. قادر یعنی قدرت رکھنے والے. قادر وہ ذات ہے جس کا حکم بغیر کسی واسطے کے نافذ ہو.
اور اس کے نفاذ میں وہ عاجز و بے بس نہ ہو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے آرڈر کے عاجز اور بے بس نہیں ہے کہ اچھا انتظار کرے، کوئی اس کو کہے کہ اب یہ کر لو تو وہ کرے. نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے محتاج نہیں ہے. اور نہ ہی کوئی سورس چاہیے کسی کام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، کہ یہ کام اگر میں کرنے کا ارادہ کروں تو اس کے ذریعے میں کسی اور کے ذریعے کروں، اس پر بھی نہیں ہے. جو چاہے کرے اور جو چاہے نہ کرے، اس پر کسی کا زور نہیں. وہ ذات باری تعالیٰ کسی کام کے کرنے پر مجبور نہیں ہے. جیسے کہ سورہ انعام آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون. آپ کہہ دیجئے کہ اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے، یا تمہارے پاؤں تلے سے، یا تم کو گروہ گروہ کر کے سب کو بھیڑا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے. آپ دیکھیے تو صحیح ہم کس طرح دلائل مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں، شاید وہ سمجھ جائیں. اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں پر جس طرح چاہے عذاب نازل کر سکتے ہیں، اس کی پکڑ اتنی اچانک اور غیر متوقع ہوتی ہے کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیتے. اسے اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ دو گروہوں کو جب چاہے آپس میں لڑا کر تباہ و برباد کر سکتے ہیں. جیسے کہ پہلے کی قوموں کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا نا کہ وہ سوئے ہوئے تھے اور اچانک ان کے اوپر عذاب آیا، یعنی اپنے آپ کو سنبھال بھی نہیں سکے. حقیقت یہ کہ انسان نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچانا ہی نہیں، اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار کئی آیتوں میں شکوہ کرتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، یعنی انہوں نے اس کی قدر ہی نہیں پہچانی جیسے کہ اس کی قدر. یعنی ابھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اتنی بڑی بڑی تخلیق اللہ تعالیٰ کی، لوح محفوظ ہے، اللہ کا عرش ہے اتنا بڑا بڑا، اور اس کو اٹھائے ہوئے فرشتوں کی جو صفات ہے کہ ان کی سائز کو سمجھو کہ ان سے کندھے سے کان تک کی لو کا فاصلہ 70 سال کی مسافت، تو وہ کتنے لمبے چوڑے ہوں گے، اور ان کے پھر کتنی قوت ہوگی، پھر وہ عرش کتنا قوت والا ہوگا، کتنا بھاری ہوگا جس کو یہ چار فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کتنی قوت والی ہے. لیکن ہم نے کبھی بھی کوئی گناہ کا کام کرتے ہوئے ڈرتے ہیں؟ کبھی ہم لوگوں کو اس چیز کا خیال آیا کہ اتنی بڑی قدرت قادر ہونے والے رب چاہے تو ہماری ہر گناہ پر پکڑ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم لوگوں کو ڈھیل دے کر رکھے، ہم کو چھوڑ کر رکھے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مہلت دی ہے. ہم جیسے کہ ان کو مہلت دے دیں، تو ہم کو بھی تو مہلت دی گئی ہے نا. ہم کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے نا کہ سنبھل جاؤ، توبہ کر لو، پلٹ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ. اگر وہ اس کی طاقت کا تھوڑا سا بھی اندازہ اور مشاہدہ کر لے تو اس کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. یعنی مقابلے پر لے آئے، جس کو وہ شریک ٹھہراتا ہے اس کو سامنے رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کو سامنے رکھے. تو ہرگز ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس کو مانے کہ جو مجبور ہے، بلکہ وہ اس کو مانے گا جو قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی جگہ جگہ مثالیں بیان فرمائی ہے اور لوگوں کو چیلنج کیا، لیکن انسان ان پر غور کرنے کی بجائے معمولی معمولی باتوں میں اس سے روگردانی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مردہ زمین سے اور پھل پھول اور پودے نکالنے پر بھی قادر ہے. وہ بغیر اسباب کے اپنے بندوں کو رزق فراہم کرنے پر قادر ہے. اس کی قدرت کے بغیر انسان ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرنا چاہیے وہ کیا ہے کہ اچھی زندگی اور اچھی موت کے لیے اللہ سے دعا مانگنا چاہیے. کیسے؟ اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احیینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفاة خیرا لی. تو وقدرتک، قدرت قادر کی اس میں آ گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جب تک اے اللہ میں آپ کے علم غیب رکھنے والے اور خلق پر قدرت رکھنے کے واسطے رکھنے والے کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو، اور مجھے موت دے دینا جب آپ میرے لیے موت کو بہتر سمجھیں. تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت مقتدر بھی ہے.
ایک ہے قادر قدرت رکھنے والے، اور المقتدر مکمل قدرت رکھنے والے، کمپلیٹ. تو وہ ذات باری تعالیٰ جس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. قدر یعنی تقدیر سے مراد اللہ تعالیٰ کا اپنے پہلے سے موجود علم اور حکمت کے مطابق ساری کائنات کا ان کے وجود میں آنے سے پہلے اندازہ اور فیصلہ کرنا. تقدیر کے سلسلے میں 4 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ نمبر 1 یہ کہ اللہ تعالیٰ ازل سے ابد تک ہر چیز سے اجمالاً اور تفصیلاً واقف ہے، یعنی پورا کمپلیٹ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے ہر چیز، خواہ اس کا تعلق اس کے اپنے افعال سے ہو یا بندوں کے. یعنی وہ خود اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی پتہ ہے، کیا آگے کرنے والے ہیں اس کا بھی پتہ ہے، اور بندے کیا کر رہے ہیں اور آگے چل کے وہ کیا کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز پر بھی قادر ہے. دوسری چیز ہے تقدیر کے سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہیں. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50 الف سنہ. اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیریں آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی لکھ لی تھی. تیسرا جو تقدیر کے سلسلے میں ایمان لانا ہے وہ یہ ہے کہ تمام کائنات صرف اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہی وقوع پذیر ہے، خواہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے اپنے افعال سے ہو یا مخلوق کے افعال سے. یعنی جو بھی ہمارے اندر چینجنگ آئے گی یا جو ہمارے اندر آگے چل کے ہوگا وہ ساری کس کے مشیت پر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی چاہت پر ہے. اللہ چاہیں گے تو ہوگا، اللہ چاہیں گے تو نہیں ہوگا. چوتھی چیز ایمان لانا تقدیر کے معاملے میں یہ ہے کہ تمام کائنات بشمول ان کی ذات و صفات اور حرکات سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایک حرکت سے، ایک ایک صفات سے اور ایک ایک ذات سے ساری چیز اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں. اور ان چاروں نقاط کے دلائل قرآن و حدیث میں موجود ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے بارے میں پہلے سے مکمل علم ہے، اور اس نے وہ سب کچھ اپنے ہاں لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے. وہی اپنے بندوں کا اور ان کے افعال کا خالق و مالک ہے. اس لیے جب تک تقدیر کا زبان سے اقرار اور دل سے تسلیم نہ کیا جائے تقدیر پر ایمان مکمل نہیں ہوتا. اور اگر ہم تقدیر کا انکار کرتے ہیں تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے، ایمان میں نقص ہے، ایک کمی رہ گئی ہے. کہ مثلاً ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسولوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر اور یوم آخرت کو مانتے، لیکن تقدیر کو نہیں مانتے. تو ہمارے ایمان میں کیا ہے؟ مکمل نہیں ہوا جب تک کہ ہم تقدیر پر بھی کہ اچھی یا بری جو بھی تقدیر ہے وہ کس نے لکھی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. ہاں ہمارے اختیار میں کیا ہے کہ اگر بری لکھی ہے تو ہم اس کے لیے دعا کریں کہ آگے چل کے اللہ تعالیٰ میری تقدیر میں کچھ برا ہے یا اب جو میرے ساتھ برا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مٹا کر آپ اچھا کر دیجیے، آپ قادر ہو اس چیز پر. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں قدرت اور طاقت نظر آتی ہے. وہ جس کام کا ارادہ فرما لے وہ ہو جاتا ہے، اور جس کام کو نہ کرنا چاہے اسے کوئی سر انجام نہیں دے سکتا. اسے کوئی کسی کام کو سر انجام دینے پر مجبور بھی نہیں کر سکتا. اس کے ہر کام میں حکمت ہے. وہ اپنے تمام مخلوق پر، آپ کے اسکرین پر دیکھو دعا ہے، اس میں وہی ہے قدرت کی کہ یاد کریں یہ دعا سجدوں میں، کیونکہ ہم کو نہیں پتا ہے کہ ہمارے لیے بعض دفعہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی چیز سے پریشان ہو کر اس سے اچھا تو ہوتا کہ میں مر جاتی، اس سے اچھا مجھے موت آ جاتی، اس سے اچھا نہیں. یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اللہ کی مشیت پر آپ جب تک چاہیں وہ میرے لیے زندگی کو بہتر آپ زندگی زندہ رکھیے. آپ جب میرے لیے موت کو بہتر سمجھے مجھے موت رکھ دیجیے. دعائیں یاد کیجیے ساری. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں قدرت اور طاقت نظر آتی ہے. وہ جس کام کا ارادہ فرما لے وہ ہو جاتا ہے، اور جس کام کو نہ کرنا چاہے اسے کوئی سر انجام نہیں دے سکتا. اسے کوئی کسی کام کو سر انجام دینے پر مجبور بھی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے. وہ اپنے تمام کام حکمت کے تحت سر انجام دینے میں مکمل قدرت رکھتے ہیں. جیسے سورہ قمر آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذبوا بآیاتنا کلھا فأخذناہم اخذ عزیز مقتدر. انہوں نے ہماری نشانیاں جھٹلائیں، پس ہم نے انہیں بڑے غالب قوی پکڑنے والے کی طرح پکڑ لیا. پھر سورہ قمر کی
اگلی آیت 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، راستی اور عزت کی بیٹھک میں قدرت والے بادشاہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ جب پکڑنے پر آ جاتے ہیں تو کوئی لمحہ بھر کے لیے بھی اس کی گرفت سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اس کی گرفت بڑی سخت ہے، وہ قدرت والے بادشاہ ہیں، وہ ہر طرح کی قدرت سے بہرامند ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، چونکہ انسان بھی اللہ تعالیٰ کی کائنات کا ایک حصہ ہے، لہٰذا وہ بھی اللہ تعالیٰ کا غلام اور اس کی ملکیت قرار پایا۔ کسی مملوک کو مالک کے دائرے ملکیت میں اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر کسی قسم کا تصرف جائز نہیں ہے، لہذا انسان بھی اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ انسان جو کچھ اس کی مرضی کے خلاف کرے گا وہ گناہ کا کام ہوگا، لیکن انسان اپنے اعمال میں مجبور محض نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے آزادی دی گئی ہے۔ یعنی یہ نہیں کر سکتا کہ مثلا میں شراب پی رہا ہوں، میں مجبور ہوں، نہیں، یہ اپنی قدرت سے مقرر ہے، یعنی اپنی چوائس ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں یہ قدرت دی تھی کہ وہ پیے، اللہ نے تو منع کیا، اب وہ کر رہا ہے، یہ کوئی کبیرہ گناہ کا کام کر رہا ہے اور یہ کہے کہ میری تقدیر میں لکھا ہے، نہیں، یہ اس کی چوائس ہے کہ وہ گناہ کا کام کر رہا ہے۔ اب اس کو چوائس دی گئی ہے کہ وہ اس گناہ کے کام سے توبہ کرے، تو وہ اپنی مرضی اور اختیار سے اچھا یا برا جو کرنا چاہے کرے، یہ اس کو آزادی دی گئی ہے۔ جیسے کہ سورہ دہر میں ہم لوگ پڑھ چکے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورٌ، جس کے لیے وہ اس کے حضور جواب دہ ہے، یعنی اچھا کرو گے تو وہ بھی جواب دینا ہے، برا کرو گے تو بھی جواب دینا ہے۔ جیسے کہ استخاری کی دعا میں بھی اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت کا ذکر آتا ہے کہ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر فتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاقدر لی ویسر لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاصرف عنی واصرف لی عنہ واقدر لی لی الخیر حیث کان ثم ارضنی۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قادر ہونے کے بارے میں ہم لوگوں نے ڈیٹیل سے پڑھا، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچانیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدر بھی کریں کہ جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والے رب ہیں، وہ میری پکڑ پر بھی قادر ہیں اور مجھے مہلت دی ہے، تو یہ میرے لیے بہت ہی بڑی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے اوپر اپنا کرم کیا ہے، احسان کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے مہلت دی ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبلی السرائر، یوم، جس دن رازوں کی جانچ پڑتال ہوگی، انسان کے اندر چھپے ہوئے خیالات اور وہ کام جو اس نے سب سے چھپا کر کیے ہوں گے ان کو بھی پرکھا جائے گا قیامت کے دن۔ صرف ظاہری اعمال نہیں دیکھے جائیں گے، اس لیے کہ ظاہری اعمال میں تو تکلف، بناوٹ، ریاکاری ہو سکتی ہے، وہاں اندر کی بات نکال نکال کر جانچی جائے گی۔ اسی لیے اس دن کی رسوائی سے بچنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کیا کرتے تھے کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور ہم کو بھی دعا کرنا چاہیے اللہم انی اعوذ بک من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہ دنیا کی رسوائی سے بھی بچانا اور آخرت کی بھی رسوائی سے۔ قیامت کے دن تمام راز کھل جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر غدار کی رانوں کے درمیان اس کی غداری کا جھنڈا نصب ہوگا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ فلاں بن فلاں کی غداری ہے، یعنی نام لے کر ایک جھنڈا لگا دیا جائے گا کہ یہ اس نے فلاں کے ساتھ غداری کی تھی یا دھوکہ دہی کی تھی یا جو بھی کیا تھا اس کے لیے۔ تو سریر کہتے ہیں سرائر، سرائر کی سنگولر کیا ہے سریر، سر کہتے ہیں راز کو، اور سریرہ سر سے بھی زیادہ آگے کی چیز ہے، یعنی سر سے بھی زیادہ آگے کی چیز کیا ہے سریرہ، بالکل اندر کی باریک چھپی ہوئی باتیں، انسان کے سینے کے اندر پائے جانے والے راز، اس کی پوشیدہ باتیں، اس کے چھپے ہوئے بھید، اس کے خیالات، اس کے باطنی سارے کے سارے اعمال، ان سب کو قیامت کے دن جانچا جائے گا، ٹیسٹ کیا جائے گا۔ تبلا کہا جاتا ہے جانچ کرنا، یعنی بالکل باریکی سے، جیسے کہ بلڈ ٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے اس میں کہ جو بلڈ لیا جاتا ہے اس کے ذرات جو ہے باریک باریک، اس کے ذریعے سے کہ اس میں مثلاً اتنے ذرات جو ہیں وہ بیکٹیریا والے ہیں اور اتنے ذرات جو ہیں وہ
یعنی زندہ ہیں اور اتنے مردہ ہو چکے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ ایک چھوٹے سے بلڈ ٹیسٹ سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہماری طرح دنیا کی طرح مجبور نہیں ہے نا کہ کوئی ٹیسٹ کر لے تو وہ کرے. اللہ تعالیٰ تو بغیر ٹیسٹ کے سب چیز دیکھیں گے اور بغیر ٹیسٹ کے ساری چیزوں کو جانیں گے کہ کیا چیز ہے تمہارے اندر, کیا تم سوچا کرتے تھے, کیا تم نے جو سوچا اس پر کتنا عمل کیا, اور کون سی چیزیں تھی جو کرنے کی تھی وہ تم چھوڑ چکے, اور اکیلے میں بیٹھ کے کیا کیا کرتے تھے. وہ ساری چیزوں کی یوم تبلت سرائر, ہر چیز کی جانچ پڑتال ہوگی. اللہ تعالیٰ نے حسب حساب یسیر ہے. رب اللہ تعالیٰ اس دن جس دن جانچ پڑتال ہوگی اس دن ہم سے آسان حساب لینا. یا اللہ مدخلنا جنت بغیر حساب, اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے ہم لوگوں کو جنت میں داخل کرنا. فما لہو من قوت ولا ناصر, جب جانچ پڑتال کی ہوگی تو اب کیا ہوگا؟ دنیا میں اگر کہیں پر کسی کیس میں پھنس گئے تو کبھی وکیل کر لیتے ہیں, کبھی کسی سے مدد لے لیتے ہیں, کبھی کسی کی پہنچ کے ذریعے چھوٹ جاتے ہیں, کبھی کوئی اور مددگار آ جاتا ہے, کبھی کوئی اور کوئی پاور والا انسان آ جاتا ہے جس کے ذریعے سے ہم اس الزام سے بری ہو جاتے ہیں. لیکن وہاں پر تو ولا قوت ولا ناصر, پھر اس دن نہ اس کے پاس کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی مددگار. جس دن اس کے راز ٹٹولے جائیں گے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا کہ اس کے راز کو چھپا سکے. دنیا میں تو چھپاتا پھرتا تھا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے, مگر آج کہاں جا کر ہم چھپائے کہ نہ دیکھنا پڑے جو کر کے بھیجا تھا اور نہ پھر اس کا حساب دینا پڑے. آج تو کوئی منہ چھپانے کی بھی جگہ نہیں, کوئی کپڑا ہی نہیں بدل کر کے جس کے ذریعے سے منہ پر ڈھانپ لیا جائے, وہ بھی نہیں ہوگا. تو اس دن نہ تو انسان خود ہی اپنے کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے گا اور نہ ہی اس کا کوئی حمایتی آ کر کھڑا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس نے میری وجہ سے یہ گناہ کیا تھا, میری وجہ سے اس نے نماز چھوڑی تھی, میری وجہ سے یہ جھوٹ بولا تھا, مجھے بچانے کے لیے اس نے یہ گناہ کر لیا تھا, اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دو. کچھ بھی نہیں, کوئی کسی کی کوئی قوت نہیں. سب کو اکیلے اکیلے کھڑے ہو کر اپنا حساب دینا ہے, اپنا جواب دینا ہے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ, پھر سے قسم کھائی جا رہی ہے اس چیز کی کہ قسم ہے آسمان کی. آسمان کو جو رجوع ہونے والا یعنی لوٹنے والا ہے, کس طرح سے بارش برسانے والا, سمندر سے پانی اٹھا, بادل بنا اور بارش کی شکل میں واپس برسا, اسی لیے رجوع لوٹنے والا یعنی واٹر سائیکلنگ کی طرف یہاں پر اشارہ ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ رجل بارش یا بارش والا بادل یا مخلوق کی سالانہ روزی لوٹانا یا سیاروں کا ادھر ادھر لوٹنا. تو یہ ساری چیزیں رجعن میں آتی ہیں. اس کو ذات رجا کہہ کر اشارہ کیا گیا ہے واٹر سائیکلنگ کی طرف. بار بار آ رہا ہے, جتنا پانی اوپر بھاپ بن کر جاتا ہے اتنا ہی بغیر کسی کمی و بیشی کے واپس برستا ہے. اور اتنی خاموشی سے, اتنے ڈسپلین کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے کہ کبھی کسی نے دیکھا کہ پانی کو چڑھتے ہوئے تو ہم لوگ پھر بھی دیکھ لیتے کہ ہاں بارش ہو رہی ہے, آسمان سے پانی آ رہا ہے, لیکن کبھی کسی نے دیکھا تو کتنی خاموشی سے وہ سمندر کا پانی بھاپ بن کر آسمان پر گیا بھی, وہاں پر بادل بنے, بادل بننے کے بعد وہ برسا بھی, اور برسنے کے بعد آج سیزن ہے نا بارش کا, کہیں پر بے حساب بارش ریکارڈ کی جا رہی ہے, کہیں پر بالکل بارش نہیں ہو رہی ہے, کہیں پر بارش اتنی آئی کہ سیلاب آ گیا اور بہہ گئے ساری چیزیں, نقصان ہو گیا فصلوں کا, اور کہیں ہے کہ زمین خشک پڑی ہوئی ہے. تو یہ ساری تقسیم کس کی ہے؟ یہ قسم ہے آسمان کی جو رجع, اور اس کو لوٹانے کی قوت کس نے دی ہے؟ یہ ری سائیکلنگ, یہ واٹر سائیکلنگ جو ہو رہی ہے, یہ ساری سسٹم کس نے بنا کر رکھا ہے؟ کیا تم اتنے بڑے سمندر کے پانی کو کسی طریقے سے آسمان پر پہنچا سکتے ہو؟ یا کیا تم سمندر کے آسمان کے بادلوں میں سوراخ کر کے پانی کو نکال سکتے ہو کہ چلو یہاں پر بارش نہیں برس رہی ہے؟ انڈیا میں ایک مرتبہ کوشش کی گئی تھی, کچھ انجیکشنز بنائے گئے تھے بہت مہنگے, بہت کاسٹلی, اس کو آسمان میں بڑے بڑے انجیکشنز وہ کیے گئے تھے اور سب فیل ہو کر پلٹ کر منہ پر ہی آ گئے کہ کچھ نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز ہے ہی نہیں کسی کے قدرت میں. جو قادر ہے اس کی قدرت کے میں ہے یہ کہ وہ جب چاہے بارش برسائے, جب چاہے بارش کو روک لے, جس کے لیے چاہے بارش برسائے اور جس کے لیے چاہے روک لے. جیسے کہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کے بارے میں ہم لوگوں نے سب کی فضیلت کے بارے میں اس میں کئی مرتبہ حدیث پڑھی ہے کہ ایک شخص کئی راستے سے جا رہا تھا اور اس نے بادل سے آواز سنی کہ فلاں کے کھیت پر جا کر برسو. تو وہ اس کو بڑی تجسس ہوا کہ کون ہے یہ آدمی کہ جس کا نام بادلوں میں لیا جا رہا ہے، کہ اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ فلاں کے کھیت پر یا باغ پر جا کر برسو. وہ پیچھے 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 چلتے چلتے گئے، دیکھا کہ ایک باغ کے اوپر بادل سے بارش ہوئی اس کے نالے میں، اور دیکھا کہ ایک شخص ہے اس نالے سے اپنے ایک نہر کھودی ہوئی ہے جس کو اپنے باغ میں سینچ رہا ہے، پہنچا رہا ہے. تو اس نے جا کر پوچھا کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے وہی نام بتایا جو بادلوں سے اس نے سنا تھا. تو اس نے اپنا نام بتانے کے بعد پوچھا تم میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اس لیے کہ میں نے بادلوں سے یہ آواز سنی کہ فلاں کے باغ پر جا کر برسو. تو یہی نام لیا گیا تھا جو تم اپنا نام مجھے بتا رہے ہو. تو مجھے بتاؤ گے کہ اس کا راز کیا ہے، کہ ایسا کون سا اسپیشل کام کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو حکم دیا کہ فلاں کے اس پہ برسنا. تو اس نے کہا کہ بھائی میں کوئی خاص تو نہیں کرتا ہوں، ہاں یہ کرتا ہوں کہ اپنی جو کمائی ہے اس کا 3 حصہ کرتا ہوں، اور 3 حصے میں سے ایک حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے بیوی بچوں کے لیے باقی رکھتا ہوں، اور ایک حصہ میں واپس سے یہاں یہ جو یہ ہے کھیت ہے یا باغ ہے اس میں سینچائی کے لیے باقی رکھتا ہوں، جو بھی بیج ہے یا جو بھی وہ ہے بس میں یہ کرتا ہوں. تو سب کے سب نہیں دینے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. مما رزقناکم، اس میں سے کچھ تو دو. اللہ تعالیٰ سب نہیں دینے بول رہے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس میں سے جو تم کو محبت ہے. کبھی یہ کام بھی کر کے تو دیکھو کہ محبت والی چیز آخرت کے لیے دے دو. یا مما رزقناکم ينفقون، مما رزقناہم ينفقون، اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے. تو سب کی سب دینے نہیں کہا گیا، اگر سب کی سب دیتے تو ہم شاید کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہم تو اتنے بخیل ہیں کہ ہم کو 100 میں سے 2.5% بولا گیا ہے تو ہم کو زکوٰۃ نکالنا اتنا مشکل ہوتا ہے کہ رو دھو کے نکالتے ہیں تو خوشی سے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مال ہے، ہمارا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اگر آرڈر دے دیتے کہ سب کی سب دو تو کیا کرتے؟ بے بس ہوتے نا، کرنا ہی پڑتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے بوجھ نہیں ڈالا، اس میں سے جو ہم نے دیا ہے تو وہ اس نے 3 حصہ کیا، سب کا سب نہیں دے دیا بلکہ کیا ہے ایک حصہ رکھا. تو اپنی بھی ہم لوگوں کو سیلری ہے، منتھلی کمائی ہے، یا ہم کو خرچ ملتا ہے، یا جو بھی اس میں سے کچھ حصہ ذرور اللہ تعالیٰ کے لیے رکھیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے اس میں اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، کہ لوٹنے والے پلٹنے والے آسمان کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے. اور قسم کھا کر کیا کہہ رہے ہیں؟ زمین کی بھی. وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اور زمین کی جو پھٹنے والی ہے، یعنی آسمان بھی پھٹے گا، زمین بھی پھٹے گی. اور زمین تو اب بھی پھٹتی ہے، کیسے کہ اس میں پودے جو ہوتے ہیں. تو اور زمین کی قسم جو پھٹنے والی ہے، جیسے دنیا میں زمین پھٹتی ہے تو اس سے گھاس پھوس پودے نکلتے ہیں، اور اسی طرح جب وہ دوبارہ پھٹے گی تو قیامت کے دن ایسے ہی پودوں کی طرح انسان زمین سے نکلیں گے. اگر پودے زمین سے نکل سکتے ہیں تو انسان کیسے نہیں نکل سکتا، جس کو سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نکلیں گے وہ اپنی قبروں سے جیسے کہ ٹڈے، یا جیسے کہ وہ اس طرح سے اچھل اچھل کر اس میں سے نکلیں گے، اور وہ ایسے اگیں گے جیسے کہ زمین پر کوئی وہ اگتا ہے، کوئی جاندار یا کوئی نباتات اگتی ہے اس طرح سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین کو کہ صدع، زمین کا پھٹ کر دانا وغیرہ باہر نکلنا، یہ صدع ہوتا ہے. یعنی پھٹتی ہے تو زمین اس سے اگتی ہے. زمین اتنی سالڈ ہونے کے باوجود نرم نازک پودے اپنی جگہ
بنا کر پھاڑ کر باہر نکل آتے ہیں. یعنی زمین اتنی سخت ہوتی ہے اور کیسے وہ پودا باہر نکلتا ہے، اتنا چھوٹا سا نازک ہوتا ہے کہ ذرا سا ہاتھ لگے تو ٹوٹ جائے، لیکن وہ نکل کر اپنی جگہ بناتا ہے. تو یہ نرم زمین کا حال ہے. بعض راستوں میں سفر کے دوران دیکھا ہوگا ہم سب نے کہ سخت چٹیل پہاڑ کے اندر سے پودے نکل کر باہر آ رہے ہوتے ہیں اور پوری پوری بیلیں نکل رہی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیز کون ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو قادر ہے اس چیز پر، کہ چٹانوں میں سے بھی پودے نکالنے پر قادر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نرم زمین سے بھی پودے. تو یہ دکھانے کا مقصد، یہ مشرکین مکہ کو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ تم بھی ایسے ہی دوبارہ، تم جس چیز پر یہ اعتراض کر رہے ہو کہ بلا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو ہم کیسے اگیں گے. تو اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ جیسے ہم پودے نکالتے ہیں زمین سے، جب وہ زمین پھٹ جاتی ہے، ایسے ہی تمہاری جب دوبارہ پیدائش ہوگی تو تمہاری قبر بھی شک ہوگی، پھٹے گی، اور اس میں سے تم نکلو گے. اس میں سورہ معارج میں یوم یخرج من الاجداث سران کانہم، یعنی سران کانہم، اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ ایسے نکلو گے کہ جیسے کہ ٹڈیاں، اور جیسے کہ کسی پتھر کے نیچے جب وہ کوئی پتھر ہٹاتے ہو تو دیکھتے ہو باریک 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 کیڑے اڑتے پھرتے ہیں، اس طرح سے تم بھی اپنی قبروں سے نکلو گے. انہ لقول فصل، بے شک، اور آسمان اور زمین کی یہ خصوصیات اس بات پر گواہ ہیں کہ یہ قرآن ایک فیصلہ کن بات ہے. یعنی قسم زمین کے اور آسمان کی کھا کر کیا کہا گیا کہ یہ قرآن جو ہے ایک فیصلہ کن بات ہے. قول سے مراد قرآن کی بات، دوسری بات قیامت کی بات جو فیصلہ کن ہے، حق بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور کوئی چارہ نہیں ہوگا اس دن تم کو اس کو مانے بغیر. تو یہ قرآن سب کو قرض کا دو ٹوک فیصلہ ہے، ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے. بلا شبہ یہ سچا کلام ہے جو اس طے شدہ معاملے کی خبر دیتا ہے جو یقیناً پیش آنے والی ہے، جس کا تم لوگ مذاق اڑا رہے ہو. آسمان و زمین کی قسم کھانے کے بعد جواب قسم لائی گئی ہے کہ بے شک یہ ایک فیصلہ کن بات ہے کہ قرآن بھی دلوں پر ایسے ہی اثر کرتے ہیں کہ قرآن سخت سے سخت دل میں بھی اپنے بیج بو کر نکل ہی آتا ہے، بشرطے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے تو ان سے خیر خوب پڑتی ہے. اس سے قرآن کی اہمیت کا اندازہ لگائیں. فصل کا معنی الگ کرنا، جدا کرنا، فیصلہ کر دینے والی کتاب، اسی لیے اس کو فرقان بھی کہا گیا ہے کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب. اگر کسی کا دل اس سے نہیں بدلتا ہے تو یاد رکھیں کوئی چیز پھر اس کے دل کو بدل نہیں سکتی. اگر قرآن وہ سمجھ کر پڑھے اور اس کے دل میں تبدیلی نہیں آئے، اس کے عمل میں تبدیلی نہیں آئے، تو سوچو کہ پھر کوئی چیز بھی اس کو بدل نہیں سکتی. کوئی کی نصیحت اس کو کام نہیں آ سکتی، کوئی چیز اس کو نہیں بدل سکتی، کسی کا سمجھانا اس کو کام نہیں آ سکتا اگر وہ قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرتا. تو یہ لقول الفصل ایک فیصلہ کن بات ہے. اسی لیے اس میں فیصلہ کر دیا گیا نا کہ اچھا کرنے والوں کے ساتھ کیا انجام ہوگا، برا کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا، جزا اور سزا، یہ ساری چیزیں فیصلہ کر کے بتا دیا گیا. اور قیامت کے دن پھر کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کون سی جماعتیں کس کے ساتھ ہوگی، کون لوگ کس کے، تو یہ سارا فیصلہ کر دیا گیا. اور اسی طرح قیامت کا فیصلہ کہ قیامت یقیناً آنے والی ہے، یہ بھی فیصلہ کن بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وما ہوا انہ لقول الفصل وما ہوا بالحق، اور یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے، یا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو تم اس میں اڑا لیتے ہو کہ بعض دفعہ جیسے مشرکین مکہ کبھی کہتے تھے. اور یہ کہ کوئی بے فائدہ و بےہودہ بات نہیں ہے، ایسے دل لگی یا گپ شپ بے مقصد بات نہیں ہے. کیونکہ قرآن انسان کے اندر ایک فیصلہ کن سوچ پیدا کرتا ہے. انسان کی زندگی میں اس کے پڑھنے سے تبدیلی آتی ہے، انسان کی سوچ اس کا انجام فرق کرتی ہے. یہ کتاب فیصلہ کرتی ہے حقیقت کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. اس میں کوئی بے مقصد کہانیاں نہیں ہے، محض تفریح کا سامان نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے. اور تمہارا فیصلہ کل کو کس حال میں ہوگا اور کیا تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا، اس کا بھی فیصلہ یہاں پر کر دیا گیا کہ جس کی خبر دے رہا ہے کہ یہ طے شدہ بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہ ہے کہ جو مذاق اڑایا کرتے تھے کہ
जैसे हम लोगों ने पढ़ा है ना इसमें सूरह मुदस्सिर में कि अलैहि तिस्अता अशर, कि अल्लाह ताला के जो जहन्नम पर फरिश्ते हैं वो 19 है। तो उसका भी मजाक उड़ाया मुशरिकीन मक्का ने, अबू जहल ने, अबू लहब ने, उमैया बिन खलफ ने। अच्छा सिर्फ 19 फरिश्ते, 2 को तो मैं संभाल लूंगा, बाकी तो तुम संभाल लेना। तुम्हारी वो है कि तुम अगर तुम्हारे सामने असली हालत में फरिश्ता आकर खड़ा हो जाए तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मर्तबा जिब्रील अलैहिस्सलाम को असली हालत में देखते हैं तो इतना घबरा जाते हैं कि कपकपी तारी हो जाती है कि आकर खदीजा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं कि जम्मिलूनी जम्मिलूनी, उड़ा दो मुझे कुछ हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के हुक्म से वो फरिश्ते भेजे गए और ये तो मांग रहे हैं कि अच्छा ठीक है वो फरिश्ते आ जाए, जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना कि फरिश्ते शक्ल में आ जाए तो हम इंसानी शक्ल में आए तो हम मान लेंगे और ये सारी चीजें। तो ये हंसी मजाक की चीज नहीं है जिसका तुम आज मजाक उड़ा रहे हो, कल को तुम पर हंसा जाएगा सूरह मुतफ्फिफीन में कि अलल अरवाई की यदहकून। और उस दिन ये मोमिनों के ऊपर जो आज मजाक उड़ाते, ये गरीब मिस्किन लोग और ये छोटे छोटे दिमाग के, ये फौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ईमान ले आओ तो ईमान ले आए, और ये सोचे समझे बगैर और ये हकीर समझना, उनको ये करना, उनका मजाक उड़ाना, तो अल्लाह ताला यही मजाक का मौका उनको क़यामत के दिन में सूरह मुतफ्फिफीन में फरमाया कि उस दिन फलयौमल लज़ीना आमनू मिनल कुफ्फारी यदहकून, उस दिन ईमान वाले काफिरों पर हंस रहे होंगे कि ये वो लोग हैं कि दुनिया में हमारा मजाक उड़ाते थे, आज अल्लाह ताला ने हमको तो कामयाब कर दिया, आज ये इस काबिल है कि इनका मजाक उड़ाया जाए। तो अमल के जैसे कहा था ना मुकाफात अमल, यानी जो जैसा अमल करेगा उसके मुताबिक उसके साथ उसका मामला किया जाएगा। इन लकुम यकीदून कैदा, मगर बेसमझ लोग उसके खिलाफ चाले चल रहे हैं, इस किताब को नाकाम करने के लिए, अल्लाह की बात को नीचा दिखाने के लिए, जबकि उनकी चालों का तोड़ अल्लाह ताला कर रहे हैं। यानी ये जो चल रहे हैं चाले, अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी एक तदबीर कर रहे हैं उनके खिलाफ। काफी लोगों को तरह तरह के मकरू फरेब से कुरान की मुखालिफत पर उकसाया करते थे, हंसी मजाक के जरिए, कभी उसको झुठला कर, कभी उसको साहिर और कज्जाब कहकर, यानी हम भी मकरू फरेब का बदला देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ तसल्ली दी जा रही है कि ये जो कुछ कर रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि चंद सालों की बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर रखें मुशरिकीन मक्का के बारे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चाले चलते हो। कईद कहते हैं खुफिया तदबीर, रातों को बैठकर दारुल नदवा में चुपके चुपके ये किया करते थे ना, मशवरे किया करते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या किया जाए। अच्छा उनको कत्ल कर दिया जाए तो, या फिर उनको जिला वतन कर दिया जाए, मक्के से निकाल दिया जाए, या आपके खिलाफ कोई चाल चली जाए। तो ये सारी जो वो चाल चलते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि आप सब्र कीजिए, चंद सालों की बात है। उन्होंने 2 तरह की चालें चली थी, यानी ज़बानी तकलीफें भी दिया करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तरह तरह के अल्काब इस्तेमाल करके, साहिर और कज्जाब और मजनून और पता नहीं क्या क्या ज़बानी तकलीफ भी देते थे, और आपके खिलाफ कत्ल करने की, मक्का से निकाल देने की, या आपके साथ कोई ऐसा वो करने की कि आपको झुठलाया जाए, ये सारी चीजें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं वमा हुवा बिल इन्नहुम यकीदून कैदा, बेशक वो चल रहे हैं एक चाल, व अकीम कैदा, और मैं भी तदबीर कर रहा हूँ। कैसी तदबीर के, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो प्लानिंग की थी कि चंद सालों के बाद ये खुद मगलूब होकर आपके सामने, यानी मुसलमान गालिब आएंगे इन पर, और ये मगलूब होकर हकीर बनकर आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे। जरा सब्र कीजिए, फिर देखिएगा कि कैसे कैसे बदतरीन अजाबों में मुब्तला होते हैं। यानी जब ये कहते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सच्चे हैं तो हम पर कोई अजाब क्यों नहीं आ सकता, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सनुमत्तिउहुम, करीब हम उनको थोड़ा सा फायदा उठाने देंगे, फिर सख्त अजाब की तरफ बेबस करके ले आएंगे।
یعنی کیسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جب تک تم میں ہمارا نبی موجود ہے ہم تم پر عذاب نہیں بھیج سکتے. اسی لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو مکے والوں پر اس قدر قحط ساری ہوا، اس قدر کے لوگ اور مویشی بھوکے مرنے لگے. پھر وہ لوگ سمجھنے لگے کہ ہاں ہم میں سے نبی واقعی سچے نبی تھے، وہ نکل کر چلے گئے ہیں اور اس وجہ سے ہم پر عذاب آئے ہیں. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں آ کر خوشامد کرنے لگے کہ آپ دعا کیجیے، آپ کو خاندان کا واسطہ، آپ کو قریش کا واسطہ، جو آپ کے خاندان ہے اس کا واسطہ کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہمارے مویشی بھوکے مر رہے ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے مر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ ہاں ٹھیک ہے جو تم نے کیا اس کا بدلہ تم کو مل رہا ہے، نہیں، آپ نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی اور اس سے ان کا عذاب دور کیا گیا. تو یہ چیز تھی. لیکن اس کے باوجود بھی جیسے فرعون کو کئی نشانیاں اور بنی اسرائیل کو کئی نشانیاں فرعونیوں کو دکھائی کی کشتیوں کو، لیکن نہیں مانے. اسی طرح ان لوگوں کو بھی بہت ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دکھائی مکہ میں رہتے ہوئے، لیکن ان کو نہیں ماننا تھا تو ان لوگوں نے نہیں مانا. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھی کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے تو ان پر عذاب آیا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا کہ فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، کہ آپ کیا کیجئے مگر انہم یکیدون کیدا، مگر بے سمجھ لوگ اس کے خلاف چالے چل رہے ہیں اس کتاب کو ناکام کرنے کے لیے، اللہ کی بات کو نیچا دکھانے کے لیے، جبکہ ان کی چالوں کا شور تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. واقعی جو قیدا یعنی کافروں کی طرف اشارہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل کو ناکام کرنے کے لیے ایک چال چل رہے تھے. فرمائی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی چال میں کامیاب ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ بھی ان کے خلاف ایک تدبیر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے چال نہیں، کیونکہ چال چلنا کیا ہے، ایک نیگیٹو معنی میں آتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نعوذ باللہ چال چلنے والے تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے تدبیر کرتے ہیں. جیسے ہم لوگ پڑھ چکے نا سورہ انفال میں کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ وہ ایک مکر کر رہے تھے، ایک چالے چل رہے تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں. عقید کا لفظ جب اللہ کے لیے ہو تو اللہ کی تدبیر کیا ہے، ان کو کامیاب نہ ہونے دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے فَمَحْصِلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، کہ آپ ان کی چالوں اور انکار اور سازشوں سے پریشان نہ ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو مہلت دے دیں. جو کچھ یہ کرنا چاہتے ہیں چند دن کے لیے ہے، یہ سب پھر ہماری ہی طرف لوٹنا ہے. ابھی یہ ناسمجھ ہے، ان کو سمجھنے کا موقع دیا جائے. ابھی یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہے ہیں. رویدہ کہتے ہیں چھوٹی سی مہلت. پھر وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، پھر بدر اور احد، پھر مکہ فتح ہوا. اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے کہ ہمارے لیے کوئی کتنی بھی سازش کرے، چند دن کی مہلت اس کو ملی ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی پکڑ کریں گے تو پھر اس کو بھاگتے کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا. تو یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو وہ کریں، ہم سوچیں گے ہم تو مشرکین مکہ کی طرح آخرت کا انکار نہیں کرتے اور ہم تو اس چیز کو نہیں مانتے، لیکن ہم لوگ بہت سی ایسی چیزیں کرتے جو ان کے مشابہ ہیں. کہ مثلاً یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کو نہیں مانتے، یا اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کو نہیں مانتے، یا پھر یہ ہے کہ ہم زبان سے تو نہیں یہ کہتے کہ ہم اس قرآن کو فیصلہ کن نہیں سمجھتے، مانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور جس میں جو کہا گیا ہے وہ برحق ہے اور یہ ہو کر رہنے والا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کی تیاری نہیں کرتے کہ جس سے پتہ چلے کہ ہاں واقعی ہم نے قرآن کو فیصلہ کن کتاب مانا اور سمجھا. یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کے لیے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدوں کی درستگی عطا فرمائے کہ ہم ایک اللہ کی ذات پر یقین، توکل اور بھروسہ کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اللہ کی ہی عبادت کریں اور ایک اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں اور اس حال میں جائیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو اور ہمارے ساتھ آسان حساب کا معاملہ کرے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کرے. اللہم ادخلنا جنت بغیر حساب. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ. اللہم انا نسألک جنت وما قرب الیہا قول وعمل ونعوذ بک من عذاب جہنم وما قرب الیہا قول وعمل واسألک ان تجعل كل قضاء قضیتہ لی خیرا
اللهم إن كنت كتبتنا أشقياء فمحنا واكتبنا من السعداء وإن كنت كتبتنا من السعداء فثبتنا وعندك أم الكتاب یا ارحم الراحمین. ہم سب کے جمع ہونے کو قبول کیجیے. اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول کیجیے. اللہ تعالیٰ مزید ہم کو موقع دیجیے، مزید ہمارے علم میں اضافہ کیجیے، مزید ہمارے عمل میں اضافہ کیجیے، مزید ہمارے شوق میں اضافہ کیجیے کہ ہم اس قرآن کو اور بہتر طریقے سے پڑھیں اور بہتر طریقے سے سمجھیں اور بہتر طریقے سے اس پر عمل کریں. اور یہ ساری توفیق کس کے ذریعے ہوگی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی ہم توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم اس کا جیسا حق کا تقاتی ہی، کہ جس کا حق کا تلاوتی ہی، جیسا کہ اس کا حق ہے اس کا حق ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. اللہم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم ارنا الحق حق کما ہی، اللہ تعالیٰ حق ایسا ہی دکھائے جیسا کہ وہ ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم